حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک تابع بزرگ تھے، ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، تم کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرے چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلے سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفے میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دہنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خون خوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس نے آخری قتل کس کا کیا تھا اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔